بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے ایک شخص نے کسی فلپائنی عورت سے چھپ کر شادی کی۔ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی سے اس کی اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا میں نے چھپ کے کسی فلپائنی عورت سے بھی شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں پر وہ رہتی تھیں۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو ان کے بیٹے قاضی کے پاس گئے اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور یہ حکم دیا کہ فلپائنی عورت کو بھی یہاں پیش کیا جائے۔ بیٹا اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپائن پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں پر اس کی دوسری والدہ رہتی تھیں۔ اس کی دوسری والدہ نے اسے دیکھ کر ہی بتا دیا میں وہی عورت ہوں جس کو تو تلاش کر رہا ہے، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دیں اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کرنے کے لیے قائل کی، اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ پہنچے اور سیدھا قاضی کے پاس گئے تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آئے، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا ان کو عمرے کی ادائیگی کے بعد فلپائن روانہ کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد بڑا بیٹا فلپائن اپنے دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کے غرض سے گیا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ اس کی دوسری ماں جی اتنی بڑی رقم وراثت ملنے کے باوجود اسی پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں۔ جی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ لے گئیں جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا، وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی تھا۔ جی نے کہا بیٹا سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو امڑ آ گئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسے سے بنایا ہے، اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے کہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالیشان بنگلہ بھی بنا سکتی تھیں، پر انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالیشان بنگلے کی کیا حیثیت، بنگلہ تو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور باہم مل کر چندہ جمع کرنا شروع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک عربی اخبار کے ایک کالم کا ترجمہ ہے۔ حاصل کلام، اس زمانے میں رئیسوں کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مرنے والے پیاروں کے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی انتظام ضرور کریں، جیسے نلکا لگوانا، کسی غریب حافظ بچے کو حفظ کے لیے قرآن مجید لے کر دینا، کسی مسجد کی تعمیر میں اپنی گنجائش کے مطابق حصہ ڈالنا، جیسے ایک سیمنٹ کی بوری ہی لے کر دے دینا، کسی مسجد مدرسے میں ٹھنڈے پانی یا کولر لگوا دینا، یا ٹیوب لائٹ یا کوئی پنکھا وغیرہ لگوا دینا، مسجد میں قرآن مجید رکھ دینا، ہیٹر یا نماز کی صف کا انتظام کر دینا، کسی غریب کو کپڑے یا جوتے لے کر دینا یا کوئی جرسی سویٹر لے کر دینا، کسی غریب کے بچوں کو اسکول کی کتابیں کاپیاں لے کر دینا۔ اوپر دیے گئے تمام کام صدقہ جاریہ کے کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھتا ہے جو صدقہ جاریہ کا کام کرتے ہیں۔ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ایصال ثواب کی نیت سے ہم جتنے بھی صدقہ جاریہ کا کام کریں گے تو اس کا ثواب ان کو بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔